talking about کہ میں law چھوڑ کر میں یہاں کیوں آ گئی. یہ کیا ہوا؟ اچھا یہ ہوا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی پلان کر سکتے ہیں اور آپ پلان جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. سو ویری ایزی گوئنگ پرسن کہ جو تھا وہ ہو گیا, اینڈ اٹ واز ان مائی ڈیسٹنی. سو آئی کیم ہیئر. آئی واز اسٹڈنگ, اور میں ایکٹنگ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ میں کبھی ایکٹر بنوں گی. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے بچپن سے ایکٹر بننے کا شوق تھا. بھائی مجھے بالکل شوق نہیں تھا ایکٹر بننے کا. یہ تھوڑا چینج اچھا لگ رہا ہے, بچپن سے نہیں تھا مجھے شوق, کبھی بھی میں ایکٹر نہیں بننا چاہتی تھی. اور مجھے ہمیشہ سے لائر بننے کا تھا کہ مجھے لائر بننا ہے. اور میرے ابا کا بھی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں سے کوئی ایک آئے اس فیلڈ میں. سو میرے مائنڈ میں شروع سے تھا کہ مجھے لائر ہی بننا ہے. وین آئی واز اسٹڈنگ, سو ایکچولی میری جو سسٹر ہیں ان کا تھوڑا آرٹ سے بیک گراؤنڈ, بیکاز شی واز اسٹڈنگ دیٹ اینڈ دین شی ڈیڈ فیو پروجیکٹس. تو ان کو وہ بچہ ہے ہمارے گھر میں جو ایکٹر بننا چاہتا تھا ہمیشہ سے, بڑی بہن ہے مجھ سے بڑی والی. ٹھیک ہے, سو شی آلویز وانٹیڈ ٹو بی, بٹ اس نے کچھ کام ہی کیا تھا. دین شی گاٹ میرڈ اینڈ دین دے ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, اس نے کیری نہیں کرنا اس پروفیشن کو, اینڈ شی لیفٹ ایوری تھنگ. سوری میں آپ کو کٹ رہی ہوں, تو بیچ میں انہوں نے ایکٹنگ تھوڑا کی ہے, ویری فیو پروجیکٹس, آج سے کچھ سال پہلے, بٹ ویری فیو پروجیکٹس شی ڈیڈ اینڈ شی لیفٹ دیٹ. اینڈ بیکاز شی واز اسٹڈنگ آرٹس, اس کا تھوڑا تھا, تو اس کے جو کلاس فیلوز تھے اور اس نے جو کام کیا تھا وہاں سے, سو دے کانٹیکٹڈ ہر کہ بھائی وی آر ڈوئنگ اے پروجیکٹ, سو اف یو وانٹ ٹو سو وی کین کاسٹ یو. شی واز لائک نو, آئی لیفٹ, لیٹ می آسک مائی سسٹر. میں تو اس ٹائم پڑھے تھے, شی آسکڈ می. تو جب آپ بچے ہوتے تو اس ٹائم آپ کو بڑا ہوتا ہے, یار چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, ٹی وی پہ آؤں گا, واٹس سو رانگ ان دیٹ. So I went for the audition and they selected me from that audition and I just got a chance from there. پر میں جب میں شوٹ پہ جاتی تھی, پڑھنا بھی ہوتا تھا, تو وہ مجھے لگا کہ یہ میں نہیں کر سکوں گی. Then I left. So very first project I did for TV that was علی کی امی. ٹھیک ہے, وہ جب بھی میں جلیبی جو کری, جو ڈائریکٹر ہیں ان کا ہی وہ پروجیکٹ تھا کافی سال پہلے. پھر میں نے چھوڑ دیا, پھر آن اینڈ آف بیچ میں کبھی کمرشل کر لی, کوئی پروگرام کر لیا کچھ عرصہ ود اسٹڈیز. پھر میں نے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ یہ کام میں آ جاتے ہو پھر آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ پلس ایز آئی سیڈ کہ آپ کی ڈیسٹنی بھی ہوتی ہے, پھر آپ کا خود ہی اس سائڈ پہ راستہ بنتا جانتا ہے. میں چاہتی تھی کہ میں لائر بنوں, پریکٹس کروں آگے, ابھی بھی میری خواہش ہے کہ میں جوڈیشری کے ایگزامز دوں, اور میں بہت ساری جگہوں پہ کہتی ہوں لیکن ٹائم نہیں مینیج ہو پاتا. اب تو میں نے کہنا بھی چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے کہتی رہتی, کرتی کیوں نہیں ہے. تو اب آئی ایم سوری, میں وہ کہتی نہیں ہوں, کہ میں کہتی ہوں جس دن ہو جائے گا نا, سو آئی ول ٹیل پیپل کہ یار ہاں میں نے کر لیا, کہ نہیں بھی ہوگا کہ میں نے ٹرائی کر لیا. پر آپ جو پلان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا آپ کی زندگی, اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہو. سو میں آئی, جب میں نے لاہور سے پھر میں نے فرسٹ پروجیکٹ کیا, اینڈ دین وجاہت اگین کالڈ می کہ ہم کراچی میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو کم ٹو کراچی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کراچی آؤں گی, لاہور میں جو ہو گیا سو ہو گیا, میں نے چھوڑ دینا تھا کام. اچھا. سو وجاہت حسین جو ہے ان کا کافی امپورٹنٹ رول ہے میری پوری اس لائف میں, جرنی میں, یہاں تک آنے میں. دین ہی کال کہ ہم وی آر ڈوئنگ اے پروجیکٹ ان کراچی, سو وائی ڈونٹ یو کم ہیئر. سو لائک اوکے, آئی ایم گیٹنگ, مجھے چانس مل رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. لوگوں کو کراچی آ کر کام نہیں ملتا, تو کافی سال بیٹھے رہتے ہیں. تو آئی ایم بلیسڈ ان دیٹ وے کہ مجھے کال آئی کہ آپ آ جائیں. میں آ گئی, میں نے پروجیکٹ کیا, اسی کے دوران میں اگلا پروجیکٹ مل گیا. تو وہ شاید اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں گیپ آ جاتا تو میں شاید کہتی کہ یار نہیں یہ تو مجھے کرنا نہیں تھا, جتنا کر لیا سو کر لیا. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جب آپ ایک فیلڈ میں آتے ہیں اور وہاں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ڈیسائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسری فیلڈ میں جا کے پھر سے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو آئی ایم گروئنگ ہیئر, اور پھر آپ کے اندر ایک وہ میں بھی آ جاتی ہے کہ یار میں نے شروع کیا ہے نا, اب میں اس لیول تک پہنچ جاؤں, میں یہ کر لوں, میں یہاں پہ ریچ کر لوں. اور پھر آنا تو بہت تھا آسان, لیکن آئی ایم سوری یہاں اسٹے کرنا اور یہاں پر آ کر اپنی جگہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, اور ابھی بھی بہت سارے مشکلات ہیں جو میں فیس کرتی ہوں. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ, پر ابھی اچھی اچھی بات کرتے ہیں, ابھی اچھی بات کرتے ہیں کہ میں آئی یہاں پر, وہ پروجیکٹ کیا, اگلا مل گیا, اس سے اگلا مل گیا. تو آئی واز لائک اوکے کام چل رہا ہے. وہ ٹائم ہی نہیں آیا کہ میں ڈیسائڈ کر پاتی کہ نہیں میں تو اپنی پریکٹس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. آج کے دن بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ والا پروجیکٹ ختم ہوگا, میں بریک لوں گی اور اس کے بعد میں اپنی پریکٹس اسٹارٹ کروں گی. لیکن یو نیور نو کہ مجھے اس سے اچھا پروجیکٹ مل جائے, اچھا کیریکٹر مل جائے, اور میں کہوں کہ یار نہیں یہ مجھے کرنا چاہیے, وچ از ویری گڈ فار مائی کریئر. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیکاز آف دس فیلڈ, بیکاز آف دس کریئر اور میری ایکٹنگ کی وجہ سے
مجھے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں. اگر میں آج کوئی سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں, جو کہ میری اتنی خواہش ہے کہ میں کوئی سوشل ورک کروں, میں کسی کی ہیلپ کروں, باقی ارننگ تو ایک علیحدہ بات ہے. میری بات اگر میں ایک ایکٹر نہ ہوتی تو میری بات کون سنتا؟ میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا زیرو سے گرو کرنا, تھوڑے سی بھی فالوئنگ کو گین کرنا کہ کوئی مجھے سن لے, کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو کوئی نہیں سنے گا. تو یہ سب کچھ نے مجھے اس میں ہیلپ کیا. سو اس کی مجھے بہت اچھی باتیں بھی ہیں اور بہت ساری بری باتیں بھی ہیں. سو یس, ود دا ٹائم ول ٹاک اباؤٹ. تو آپ نے پریکٹس نہیں کیا, آپ نے لا کمپلیٹ کیا؟ میں نے لا کمپلیٹ کیا لیکن پریکٹس نہیں. پریکٹس بہت ہی زیادہ کم کی ہے میں نے, زیادہ نہیں کی ہے, اور بس کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ بس میں پریکٹس کروں, بیکاز الٹیمیٹلی ایک آپ کا خواب ہوتا ہے نا, جو وہ خواب میرا وہ ہے. تو لائر کیوں بننا چاہتی تھی؟ کوئی فلم میں, ڈرامے کوئی دیکھیں, کدھر سے لائر بننے کا؟ اچھا, دیکھ فلموں کی وجہ سے نہیں تھا بچپن سے؟ ہاں, ڈیبیٹ کرنے کی شاید بہت عادت ہے اس وجہ سے. نہیں پتہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے, میں بکس بھی ہسٹری کی پڑھتی ہوں اور مجھے یہ سوشل اسٹڈیز اور ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ رہا, اور وہ ایک آپ کے اندر بچپن سے ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایسے لنک نہیں ہے ہسٹری کا یا اس بات کا, لیکن آئی مین ٹو سے کہ یہ اس طرح کی, جیسے ہم لا بھی پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیس لو ہے, یہ فلانی ڈیٹ کو ہوا تھا, یہ سے ہوا تھا, تو میرے اندر وہ تھا ہمیشہ سے کیوریوسٹی اینڈ انفارمیشن کو ابزارب کرنا, اور کسی کی پرابلم سالو کرنے کا ہمیشہ سے سوچا کہ میں ماسی ہوں, مجھے بٹھائیں, میں آپ کا مسئلہ حل کراتی ہوں. دیٹ کائنڈ آف اے پرسن, تو اٹس ان می. تو مجھے ایسا لگا, اور پلس آئی ٹولڈ یو کہ میرے ابا بھی ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ میں کوئی, ان کے گھر کا نہیں, وہ یہ بیسیکلی لائر نہیں چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی اچھے سے, جیسے فار ایگزامپل CSS کے ایگزامز دے کچھ, یا سم ہاؤ لا کی فیلڈ میں بھی آئے. سو یس, دیٹ واز ان می کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور تو یہ بتائیں, جو تھوڑا بہت آپ نے پریکٹس کیا, تو لا کو پریکٹس کرنے کے لیے ایک لڑکی کے لیے, وہ بھی اتنی خوبصورت ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکی کے لیے آسان ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے, لنگو چینج کرنی پڑتی ہے, از اٹ ٹف, کیا ہے یہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی لڑکی کے لیے کوئی کام آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, بات ہے. تو اگر آپ اپنے اندر سے, آپ کے ہمارے ملک میں تو لڑکی ہونا آسان نہیں ہے. سوری اگر کسی مرد حضرات کو یہ بات بری لگ جائے, تو میں آدمیوں کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہ رہی, پر ہماری لڑکیوں کی پرابلمس ہیں, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آدمیوں کی وجہ سے پرابلم ہے, ہمیں عورتوں کی وجہ سے پرابلم ہے. یہی کہنے والی تھی کہ مرد تو شاید بعد میں کی بات ہے, میں عورتوں کو عورتوں سے پرابلمس ہیں. تو اس سب میں ہر ایک فیلڈ میں سروائیو کرنا مشکل ہے. تو اگر آپ اپنے اندر سے یہ چھوڑ دیں, نکال دیں, اپنے آپ کو موڈیسٹی میں رکھیں, اپنے آپ کو, آپ کو اچھے اور غلط کی تمیز پتہ ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کو پتہ ہے, اور پھر آپ صحیح ٹریک پہ جا کے کام کریں, پھر آپ مت سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا, کیا آسان ہے کیا نہیں. کچھ آسان نہیں ہے یہاں پر, یہ میڈیا یہاں پہ آسان نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں, کچھ آسان نہیں ہے, تو آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے, تو آپ اسٹرگل کریں. اور آئی بلیو ان ون تھنگ ویری اسٹرانگلی, کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. اگر آپ وہ ڈیسائڈ کر لیں گے, اور آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا, آپ کے اندر کبھی پرابلم ایسی بھی آئیں گی کہ آپ کو بہت کرائسس بھی ہوں گے, بٹ اگر آپ اپنے پاسٹ میں جائیں اور سوچیں کہ مجھے وہ پرابلم آئی تھی, وہ کس نے سالو کی تھی, وہ ٹائم آنے سے پہلے چیزیں سالو ہو چکی تھی, تو یہ بھی ہو جائے گی. سو جسٹ کسی بھی فیلڈ میں آپ لگے رہیں. ہاں, لائرس کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آدمی زیادہ ہیں, تو پھر میں آدمیوں کی بات کر دوں گی تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں آدمیوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں. سو یس, اوور دیر مائٹ دے فیل لائک, اور ہمارے ہاں تو ایک یہ رواج ہے کہ لڑکی گاڑی چلا رہی ہے اور وہ صحیح بھی چلا رہی ہو, اور ذرا سی مسٹیک ہو جائے کہیں گے دیکھنا یہ لڑکی ہوگی, اس نے گاڑی خراب کی پارک کی ہے, لڑکی نے کی ہوگی. میں بھی یہی بولتی ہوں, سوری مردوں کو تو بعد میں بولوں گی, میں خود یہ کوئی لڑکی چلا رہی بن گیا ہے, ہم لوگ ہیں. تو اگر کوئی لائر ایک فیمیل ہے اور وہ صحیح بات پہ بحث کریں گے, تو کہیں گے یار یہ بیویوں کا تو دماغ ہی خراب ہوتا ہے. اچھا, میں یہی کیوریوسٹی تھی مجھے کہ فیس کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ فیس کرنا, اور آپ کو اپنی لینگویج تھوڑی سی رف ٹف کرنی پڑی کہ لوگ سویٹنس سے بات کرنا بند کرنا پڑا, یہ کچھ ہوا؟ اگر آپ اس طرح سویٹ رہیں گے تو آپ نہیں ہوتا. بول کے دکھائیں کیا کرتی تھی ایک درخت کیس میں. نہیں, میں ایسے بڑا مزہ آئے گا مریم کی وہ سائڈ دیکھنے کا. کہ میں نے تو اتنی زیادہ پریکٹس نہیں کی, بٹ اگر میں اپنی فرینڈس کو دیکھوں جو پریکٹس کر رہی ہیں, آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے کہ بھائی ایسا ہے تو ہے. اگر وہی بہت بیبی بن کر آپ رہیں گے تو وہ آپ سروائیو اسٹائل نہیں دکھا سکتے, بڑا آپ اس سے نہیں بول سکتے. آپ کریں, ارے اتنی اچھی ایجوکیٹڈ, اتنی اسٹائلش لائرز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے کریئر کو, اپنی فیلڈ کو کیسے کیری کریں گے. آپ کا اسٹائل ہونا چاہیے. وہ ہمارے یہاں جو لائر کمیونٹی, مجھے ان سے یہ پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ کوئی اسٹرانگ دکھ رہے ہیں, آپ کی اپیرنس ایسی ہے, یا آپ اس طرح سے بول رہے ہیں,
تب آپ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابراڈ باہر کے لائرس کو دیکھیں, انہوں نے اپنے آپ کو اتنے اسٹائلش طریقے سے کیری کیا ہوتا ہے, تو آپ کا نالج ہے جو کہ آپ کو کسی سے اباب لے کر جائے گا, یہ آپ کا حلیہ نہیں ہے. کسی بھی لڑکی کا نہ حلیہ کہ وہ خوبصورت ہے, وہ اس نے کیری کیسا کیا, اس کا وہ جو ہے نالج اور دا وے, وہ سب یہ سب چیزیں اس کے اندر ایڈ آن ہوں گی کہ وہ اس نے پریزنٹ کس طرح سے اپنے آپ کو کری ہے. صرف حلیے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ابو کو تو افسوس ہوا جب آپ نے کہا کہ نہیں اب تو میں ایکٹنگ ہی زیادہ کروں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے مسئلہ تو نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کی بہن اگر آلریڈی انوالو تھی تو فیملی کی طرف سے تو نہیں آئی ہوگی آبجیکشن. وین مائی سسٹر ایکچولی اسٹارٹڈ تو اس کو پرابلمز آئی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, اینڈ بیکاز وہ ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کرنا چاہتی تھی پھر اس نے چھوڑ کیسے دیا.